شوال المکرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 6 تاریخ سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب دامن احد میں، احد پہاڑ کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جنگ احد کے اسباب کیا تھے اور جنگ احد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جو ایک مثال پیش کی ہے، محبت کی ایک داستان پیش کی ہے، اس کی چند جھلکیاں پیش کرنا مقصود ہے، اور مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو تاریخ اسلام کے جو اہم واقعات ہیں اور جو اسلامی جنگیں ہیں، غزوات ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ ان واقعات کا تعلق ہے، اس سلسلے کی ہمیں ضروری معلومات ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ 3 ہجری کے اندر 6 شوال کو جمعہ کے دن یہ معرکہ احد کے قریب، احد کے دامن میں پیش آیا ہے۔ اس جنگ کا جو سبب بنا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو 1 سال قبل مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی بدر کے مقام پر، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار، 70 کے قریب سردار قتل کیے گئے، مارے گئے۔ اب جس قوم کے سردار قتل ہو جائیں اور ان کا جانی مالی نقصان ہوا ہو، ان کے دل و دماغ میں انتقام کے جذبات نہیں ابھریں گے تو اور کیا ابھریں گے؟ اس لیے انہوں نے بدر کی شکست کے بعد اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس شکست کا مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور انہوں اسی وقت سے اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ صرف خود نہیں، آس پاس کے اور قبائل کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ ہم نے اپنے سرداروں کے قتل کا مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، جنگ بدر کی شکست کا ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو اسی وقت سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، 1 سال تک تیاری کرتے رہے، اور اس جنگ میں پیش جو لوگ تھے، عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، حضرت ابو سفیان، خالد بن ولید، جن کو محبت سے ہمیں بعض ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ جنگ احد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا ان کو بھی شرف مل گیا۔ اس لیے اس جنگ احد کے کافروں کی طرف سے جو سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف حضرت ابو سفیان تھے، اور گھوڑوں کا جو دستہ تھا اس کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اعزاز بخشا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے جنگ احد برپا کرنے کے لیے پیش رہے اور بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ وہاں موجود تھے، وہ مسلمان تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ ان کو محبت تھی، خیر خواہی تھی، مسلمانوں کے ساتھ ان کو خیر خواہی تھی، مسلمانوں کے ساتھ ان کو محبت تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہاں کے قریش کیا کر رہے ہیں، سرداران قریش کیا سوچ رہے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، سرداران قریش، اکابر قریش جو مشورہ کرتے، جو ارادہ کرتے، اور جنگ احد کے لیے انہوں نے جو مشورے کیے، ارادے کیے اور جو تیاریاں کی، اس سلسلے کی جتنی معلومات تھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط کے ذریعے سے، ایک قاصد کے ذریعے سے وہ ساری معلومات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ یہ لوگ مکہ سے چلے، مدینہ کے قریب، احد کے پہاڑ کے قریب یہ پہنچے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے مدینہ منورہ کے مسلمان صحابہ، وہاں دو بڑے قبائل تھے، خزرج اور اوس، یہ دونوں مسلمان قبائل تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس جنگ کو کیسے برداشت کرنا چاہیے اور اس کا دفاع کیسے کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کے مشورے آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ ہوئی کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، مدینہ کے اندر رہ کر ہمیں یہ جنگ لڑنی چاہیے۔ یہ لوگ مدینہ کے اندر آئیں گے، مدینہ کی گلیوں میں آئیں گے، مدینہ کے بازار میں آئیں گے، مسلمان اپنے گھروں میں ہوں گے، مسلمان خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر ہوں گی، وہ اوپر سے پتھر برسائیں گی، مسلمان گلیوں کے نکر پہ کھڑے ہو کر آنے والے یہ جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کے ساتھ قتال کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو اس حکمت عملی کے تحت ہمیں فتح ہو، اس لیے ہمیں کھلے میدان میں باہر نکل کر اس جنگ کا دفاع کرنے کی بجائے یا یہ جنگ لڑنے کی بجائے ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر یہ جنگ لڑنی چاہیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے گرامی یہی تھی اور کچھ اور صحابہ کی رائے بھی یہی تھی۔ لیکن دیگر کچھ اور صحابہ کہ جنہوں نے جنگ بدر میں اپنی بہادری کے، اپنی شجاعت کے چرچے کیے تھے اور کارنامے انجام دیے تھے، ان میں سر فہرست نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں یہ جنگ مدینہ شہر سے، مدینہ کے بازار سے باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑنی چاہیے، تاکہ ہم ان کے ساتھ دست بدست لڑائی کر سکیں، ان کا آمنا سامنا کر سکیں اور بہادری اور شجاعت کے کارنامے انجام دے سکیں۔ حضرت حمزہ کی یہی رائے تھی، کچھ اور صحابہ کی بھی یہی رائے تھی۔ اس رائے پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو قربان کر دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، جیسے میرے جان نثاروں کی رائے ہے، جیسے میرے پیاروں کی رائے ہے، ان کا مشورہ ہے، میں اپنی ذاتی رائے کو چھوڑتا ہوں اور ان حضرات کے مشورے پر، ان کی رائے پر عمل کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں جہاد کے فضائل بیان فرمایا، حکمت عملی بیان فرمائی، صحابہ کرام کو ترغیب دی اور فرمایا کہ عصر کی نماز کے وقت ہم یہاں نماز پڑھ کر جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلیں گے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ، بہت سارا مجمع، عوالی کے لوگ بھی، مدینہ کے آس پاس کے لوگ بھی، مہاجرین بھی، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے جو انصار صحابہ تھے وہ سب کے سب جمع ہو گئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس کے بعد یہ قافلہ احد کی جانب روانہ ہو گیا۔ احد کے لڑائی میں ظاہر ہے کہ اس کی پوری تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی اس مختصر وقت کے اندر، لیکن اس جنگ کے اندر صحابہ نے جو بہادری کے جوہر دکھائے، شجاعت کے جو جوہر دکھائے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو بے مثال محبت اور انمول محبت کی مثالیں رقم کی، قائم کی، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن ثابت، وہ سیرم ان کا لقب تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں
کہ اسلام لانے کے بعد ان کی شہادت سے پہلے ان کو ایک بھی نماز نصیب نہیں ہوئی، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ صحابی کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس نے دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ عمر بن ثابت کو دیکھ لے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو صحابہ اسلام کی دعوت دیتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر، مسلمانوں کی فوجیں اور مسلمان جوق در جوق شہادت کے جذبے سے لبریز ہو کر میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور یہ پگڑی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے باندھی تھی۔ آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی ہیں اور اسلحہ سے آپ لیس ہیں، ہتھیار آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کی آپ قیادت فرما رہے ہیں۔ آپ آگے آگے ہیں، دائیں بائیں ابو بکر عمر ہیں، دیگر صحابہ ہیں۔ یہ مجمع، یہ لشکر، یہ صحابہ کرام کا نورانی لشکر جب مقام احد کی طرف جا رہا ہوگا اور دائیں بائیں فرشتوں کی بھی جماعت ہوگی، فرشتوں کا بھی جھرمٹ ہوگا، وہ کیا نورانی ماحول ہوگا، وہ کیا نورانی منظر ہوگا۔ اس ماحول کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر عمر بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میرے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی، میرے دل میں اسلام کی محبت پیوست ہو گئی۔ میں بھی اسی حال میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا تھا، میں کافر، لیکن میں مسلمانوں کے اس ماحول کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر میں بھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ احد کے مقام پر گیا، مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کا، اور اس کے بعد پھر میں نے تلوار ہاتھ میں لی اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں گھس گیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، میں کافروں کی گردنیں اتارتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے بھی زخمی کر دیا، اور زخمی حالت میں جب یہ گر پڑے تو بعض صحابہ جب ان کے قریب پہنچے اور ان کو پہچان لیا کہ یہ تو عمر بن ثابت ہیں، اسیرم ہیں، یہ تو کافر تھے، ان کو تو ہم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں اس وقت تو اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہاں یہ مسلمانوں کے لشکر میں ہیں، مسلمانوں کے مجمع میں ہیں، اور زخمی ہیں، گر پڑے ہیں، کافروں کے خلاف یہ لڑتے رہے ہیں اور زخمی حالت میں یہاں موجود ہیں۔ ان سے پوچھا کہ کیا تم اسیرم نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں اسیرم ہوں۔ پھر تم مسلمانوں کے مجمع میں، مسلمانوں کے لشکر میں کیسے آئے؟ کیا تم مسلمان ہو گئے؟ کیا تمہیں اسلام کی وجہ سے تم مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کیا، یا قومی غیرت کی وجہ سے یا قومی حمیت کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف تم نے جنگ کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، قومی غیرت کی وجہ سے نہیں آیا یا قومی تعصب کی وجہ سے نہیں آیا، میں صرف اور صرف یہاں آیا ہوں، نبی کی محبت میں آیا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، تلوار ہاتھ میں لی ہے، یہاں جہاد میں حصہ لیا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، مجھے صرف اور صرف اسلام کی محبت لے کے آئی ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اسلام کی محبت کی وجہ سے میں نے تلوار ہاتھ میں لی ہے۔ اور اسی وقت اس کا انتقال ہوا، شہید ہوئے۔ صحابہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا واقعہ بتایا کہ اسیرم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تبصرہ کیا کہ جس نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو وہ اسیرم کو دیکھ لے، عمر بن ثابت کو دیکھ لے۔ یہ محبت کی مثال پیش کی ہے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابن زیاد، جنگ احد میں جب وہ زخمی ہوئے، کافروں سے لڑتے لڑتے جب وہ زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کی حالت میں صحابہ نے ان کا پتہ کیا کہ یہ زیاد ہیں اور زخمی ہو کر گر پڑے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے قریب لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ اس کو صحابہ اٹھا کر گرتے پڑتے وہ آ رہا ہے، زخمی ہونے کی حالت میں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آیا تو اس نے اپنے رخسار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں رکھ دیے اور اسی حالت میں کچھ دیر تک پڑا رہا۔ آپ کے مبارک قدموں کا بوسہ لیتا رہا، اپنے رخسار کو نبی کے مبارک قدموں پہ رکھا اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس پیارے صحابی نے اپنے لیے جنت واجب کر دی ہے، اس میرے پیارے صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ صحابہ کرام میں بڑے شہزادے قسم کے صحابی تھے۔ اللہ نے ان کو بہت سارا مال دیا تھا، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے، نبی کا غلام بننے سے پہلے، صحابیت کا شرف حاصل کرنے سے پہلے یہ دن میں کئی سوٹ تبدیل کرتے تھے، جوڑے بدلتے تھے، ایک دن میں ایک لباس نہیں پہنتے تھے، ایک دن میں کئی لباس بدلتے تھے۔ اتنا ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ان کو مسلمانوں کا، اسلام کا جھنڈا عطا کیا کہ تم میرے علمبردار ہو، جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اور جری نڈر بے باک قسم کے صحابی تھے، شجاعت کے پیکر تھے، بہادری کے پیکر تھے۔ انہوں نے اس موقع پر بڑی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ دائیں ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا تھاما ہوا تھا۔ کافروں نے وار کیا، ان کے دائیں ہاتھ پر وار کیا، دائیں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا اور پھر اس کو لہراتے رہے۔ پھر کافروں نے وار کیا اور بائیں ہاتھ پر تلوار ماری، بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پھر بھی جھنڈے کو نیچے زمین پر نہیں گرنے دیا، دونوں بازوں سے گردن اور سینے کے قریب اس جھنڈے کو کیا اور دونوں بازوں کو ملا لیا۔ اس حال میں اسلام کے پرچم کو انہوں نے بلند رکھا، اس حال میں انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے نوجوان صحابی ہیں اور میرے ہم شکل ہیں۔ صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ہم شکل صحابی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہوئے حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر ان کی کمان میں، ان کی محتاطی میں یہ جنگ لڑی گئی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے دامن میں جب دفن کیا گیا، قبر کھودی گئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کفن دینے کے لیے کپڑا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، مصعب بن عمیر کو کفن دینا ہے، ان کی تکفین کرنی ہے، کپڑا ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جتنا کپڑا تمہارے پاس موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چھوٹا سا کپڑا ہے، ہم سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ کفن ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس پیارے صحابی کے سر کو ڈھانپ دو، اس کے پاؤں اگر ننگے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ اس طرح ان کو کفنایا گیا، کفن دیا گیا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں ان کو قبر کے اندر لٹایا، قبر کے اندر ان کو دفن کیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کو بھی اور اپنے مال کو بھی اور اپنے دولت کو بھی، سرمایہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کی مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خون ہے، آپ بار بار اس خون کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے اور اس خون کو چوسا،
اور چوسنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک اب اس خون کو تھوک دو۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا خون ہے، مبارک خون ہے، بابرکت خون ہے، اس خون کا جو ذائقہ ہے دنیا کی کسی اور چیز کا وہ ذائقہ نہیں ہے، اس خون کے اندر جو مٹھاس ہے کسی اور چیز کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون چوسا تھا، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسے تھوک دو، حضرت مالک نے وہ خود پی لیا۔ یہ محبت کی مثالیں پیش کی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے۔ یہ غزوہ احد کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ یہ شوال کی 6 تاریخ کو سن 3 ہجری کو یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ اس طرح کے جتنے اور غزوات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور واقعات ہیں، ہم مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے ہیرو ہیں، یہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں حضرات صحابہ، جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے اس گلشن میں بہار آئی۔ اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔